والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فاسأل الله الذي يكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا واجورکم. انشاءاللہ گفتگو جاری ہوگی کہ انصار امام حسین علیہ السلام کی صفت کیا تھی، وہ صفت ہم سیکھے تاکہ ہم انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے بنے، ان کے انصار میں سے بنے، مخلص انصاروں میں سے شمار ہو ہماری. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر انصار بننا ہے تو صبر کا درجہ بلند ہونا ہوگا، اور صبر کا درجہ، صحیح صبر کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے؟ معرفت کے ساتھ. تو جب معرفت ہوگی تو صبر بھی ہوگا، جب معرفت نہیں ہوگی صبر بھی نہیں ہوگا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پاس کون سی ایسی، اس نے صبر کیوں کیا؟ اس کے پاس صبر کے لیے کیا کرائٹیریا تھا؟ اللہ کی معرفت. اللہ کی معرفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. رسول خدا اللہ کا عشق اس کے دل میں ہے، گہری محبت ہے. یہ گہری محبت کی وجہ سے ہر چیز اللہ کو چاہیے، اللہ کی رضامندی اس میں، رسول خدا راضی ہے اس پر. اور جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ، اسی طرح اللہ کی معرفت ہے، رسول خدا کی معرفت ہے. اور اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، اللہ کی معرفت اس کے دل میں ہے. وہ کیسے؟ جو ہمارے پاس روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا علی لا يعرف اللہ الا انا وانت. اللہ کی جو حقیقی معرفت ہے وہ صرف میرے اور تیرے پاس ہے. ولا يعرفنی الا اللہ وانا. جو حق معرفت، حقیقی معرفت، true recognition of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, no one has it except Allah and امیر المومنین سلام اللہ علیہ. ولا يعرفک الا اللہ وانا. اور تیری حق معرفت، true معرفت، true recognition of yours, no one can recognize you except for Allah and me. اللہ اور میرے پاس جو ہے تمہاری معرفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ معرفت جو ایسی چیز ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، جناب سیدہ کفو امیر المومنین، اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ نہیں ہوتی تو امیر المومنین کا کوئی ایکویلنٹ نہیں ہوتا. اگر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہیں ہوتے تو فاطمہ علیہ السلام کا کوئی ایکویلنٹ نہیں ہوتا. تو ایکویلنسی یہ جو ہے تکافؤ جو ہے دونوں کا، لولا علی لما کان لفاطمہ کفؤ لولا فاطمہ لما کان لعلی کفؤ. یہ تکافؤ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی معرفت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پاس ہے، اتنی معرفت جو ہے سیدۃ النساء العالمین کے پاس ہے. فرق یہ ہے کہ امیر المومنین سید البشر رسول خدا کے بعد، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ النساء ہے، نساء العالمین ہے. تو یہ دونوں سادات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. تو یہ دونوں کا کفو اس طرح ہے کہ اگر امیر المومنین کے پاس اللہ اور رسول کی حقیقی معرفت ہے تو زہرا علیہ السلام کے پاس بھی حقیقی معرفت ہے اللہ کی اور رسول کی اور امیر المومنین علیہ السلام کی. اور امیر المومنین علیہ السلام کے پاس معرفت الزہرا ہے. تو ان کے پاس اتنا بلند درجہ کا معرفت ہے، اللہ کی معرفت ان کے پاس اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کا صبر بھی اتنا اسٹرانگ ہے، پاورفل، یعنی ہائیسٹ لیول. اور ان کا صبر معرفت سے آتا ہے. تو اگر ہمیں صبر کرنا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، تو ہمیں معرفت کا گیج تھوڑا بڑھانا پڑے گا. آپ بولتے ہیں نا چولہے کو گیج بڑھاتے تو گرمی تھوڑی بڑھ جاتی ہے. ہمارے پاس اگر معرفت نہیں ہے
تو معرفت کی وہ چراغ ڈالنا پڑے گا. اگر معرفت کا چراغ ہے ہمارے نفس میں تو اس کو تھوڑا سا گیج بڑھانا پڑے گا, نفس کی صفائی کرنی پڑے گی. نفس کی گندگی کی وجہ سے معرفت نہیں ہوتی ہے یا معرفت کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے, تو معرفت کے لیے, صبر کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. اور معرفت کے ایک مثال ہم نے بتا دیا تھا کہ استغفار, نارمل استغفار نہیں, گناہ والا استغفار نہیں, احساس کا استغفار کہ ہم اللہ کی ذات ایسی بلند ہے جو کہ اتنا حق رکھتی ہے مستحق عبادت کا, اتنی عبادت جتنا استحقاق اللہ رکھتا ہے. The way God is worth of worship, we are not offering. Even in 24/7 we are worshiping Allah day and night. اگر ہم لوگ دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایسے خلوص دل سے عبادت کرتے ہیں, لیکن اگر 24 گھنٹے 7 دن پورا سال پوری زندگی, لیکن پھر بھی اللہ کی ذات کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو اس لیے ہم جو ہے نا, اگر ہم معافی مانگتے رہے اللہ سے, اس حقیقی معافی مانگتے رہے, تو اس کا مطلب ہمارے دل میں معرفت کا گیج بڑھ رہا ہے. یہ ہو گیا. تو آج جو ہے نا معرفت کا میں نے بتا دیا. معرفت کی گفتگو مسلسل ہے, ایک جلسے میں نہیں ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمیں صفات انصار امام حسین علیہ السلام کی سیکھنی ہے اور اپنانی ہے, اور جو وہی صفات ہے جو 12ویں امام کے انصار عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے انصار میں ہے, وہ بھی ہمیں اپنانی ہے, اور وہ اپنانے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے. اس لیے میں تھوڑا سا معرفت کا جو ہے, معرفت کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے اگر طولانی چاہے تو میرے یوٹیوب پہ کافی لیکچرز معرفت کے اوپر بتائے گئے ہیں, اس میں آپ کو جو ہے نا کافی ڈیٹیل میں معرفت امام اور معرفت خدا اور معرفت رسول کے بارے میں ڈیٹیل لیکچرز ملیں گے. لیکن یہ سال ہماری ٹاپک یہ ہے کہ ہم وہ صفتیں جو ہے انصار امام حسین علیہ السلام اور انصار امام کی کس طرح اپنائیں. جب تک معرفت نہیں ہوگی وہ صفتیں ہم اپنا نہیں سکیں گے. اللہ کی معرفت ہونی چاہیے, رسول کی معرفت ہونی چاہیے, معصوم علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے. دعائے معرفت میں کیا ہے, ہر جمعے کو یہ دعا پڑھا کرے. اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں پڑھا کرے, اگر اردو میں نہیں آتی تو انگلش میں پڑھا کرے. وہ کیا ہے دعا؟ او اللہ لیٹ می ہیو دا ریکگنیشن آف یور سیلف, اے خدا مجھے تیری ذات کی معرفت, تیری معرفت دے دل میں. اگر تو مجھے وہ معرفت نہیں دے گا میں تیرے نبی کی معرفت نہیں کر پاؤں گا. تو اوپر سے آتی معرفت, اللہ کی معرفت کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ کا نبی کون ہے, سچا نبی کون ہے, اس کی معرفت دل میں آتی ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں, سچا نبی کون ہے؟ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی سچے نبی کی معرفت نہیں ہوگی. تو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہارا سچا نبی ہے. وہ جب بھی معجزے بتاتا ہے تو دل میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کا رسول, اللہ کا نبی معجزے سب کو بتاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کے دل میں اللہ معرفت ڈال دیتا ہے اپنی, وہ لوگ شناخت کر سکتے, پہچان سکتے کہ یہ نبی جو ہے نا حقیقت میں نبی ہے, جھوٹا نبی ہے, فیبریکیٹر نہیں ہے, سوڈو پروفیٹ نہیں ہے. اسی طرح اگر نبی کی معرفت اللہ نے دل میں ڈال دی تو نبی کے ساتھ جو ہے اس کے وسیع, اس کے جانشین, اس کے جو سکسیسر کی بھی معرفت آ جاتی ہے. سکسیسر کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں, سچے بھی سکسیسر ہے, جھوٹے بھی سکسیسر ہے, دعوے بھی بہت ہوئے ہیں, لیکن جب تک کہ نبی کی معرفت دل میں نہیں ہوگی تب تک ہم حقیقت, جو حقیقی وسیع خلیفہ, جو رسول کے بعد امام ہے, جو حقیقی, جو اللہ کا چنا ہوا امام, اللہ کا چنا ہوا خلیفہ, اللہ کا چنا ہوا جو وسیع, وہ ہم جو ہے نا خلیفہ نہیں جان سکیں گے جب تک کہ رسول کی معرفت ہمارے دل میں نہیں آتی, اور رسول کی معرفت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کی معرفت نہیں آئے گی. تو یہ سلسلہ معرفت ہو گیا. ابھی جب ہمارے پاس وسیع کی رسول کی معرفت آ گئی تو رسول کی معرفت کے ساتھ وسیع کی معرفت آ گئی. تو اے خدا اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت دے,
تیرے نبی کی معرفت دے. اگر تیرے نبی کی معرفت نہیں دے گا تو میں تیرے وسیع کو نہیں پہچان پاؤں گا, اس کا ریکگنیشن نہیں ہوگا, اس کی معرفت نہیں ہوگی. اے خدا تو مجھے تیرے وسیع کی, تیرے حجت کی, تیرے جو نبی کے بعد جو امام تو نے طے کیا ہے, مقرر کیا ہے, جو خلیفہ تو نے مقرر کیا ہے, دنیا والوں نے تو مقرر کیا ہے, لیکن تو نے جس کو مقرر کیا ہے اس کی معرفت میرے دل میں دے, تاکہ میں اس کو جو ہے نا اپنا جو ہے امام اور اپنا مان سکوں کہ تیرا نمائندہ ہے میرے لیے, اپنا امام مان سکوں, اپنا گائیڈ مان سکوں, اسی کو اور کسی کو نہیں. اگر تو نے ایسی اس کی معرفت نہیں دی میرے دل میں گمراہ ہو جاؤں گا. ضللت عن دینی ولا اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ. اے خدا تو مجھے جاہلیت کی موت نہیں مارنا, مجھے معرفت کی موت دے, تیری معرفت کی موت ہو, رسول کی معرفت کی موت ہو, امام کی معرفت کی موت ہو, وہ امام جو تو نے چنا ہے. امام کا دعویٰ بہت کیا. اچھا, جو امام ہے ہمارے 12 امام ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو اللہ نے چنا, ان کی سلیکشن اللہ سے ہوئی ہے, پیپل سے نہیں ہوئی ہے. خلفاء بہت آئے, کچھ خلفاء نے اپنے آپ کو خلیفہ بنا دیا, سلیکٹڈ بائی سیلف, اور کچھ خلفاؤں نے جو ہے لوگ نے ان کو خلیفہ بنا دیا, سلیکٹڈ بائی سم پیپل, ناٹ آل دا پیپل, سم پیپل. لیکن ہمیں وہ چاہیے which is selected by God, جس کو اللہ نے اختیار کیا, تو اس کی معرفت صرف اللہ ہی ہمارے دل میں ڈال سکتا ہے. تو یہ دعا ہے نا, اللہم عرفنی نفسک, او گاڈ لیٹ می ہیو دا ریکگنیشن آف یور سیلف. فإنک ان لم تعرفنی نفسک, اگر تو نے مجھے اپنی معرفت, if you don't give me the recognition of yourself, لم اعرف نبیک, تیرے نبی کی معرفت نہیں ہو پائے گی, شناخت نہیں ہو پائے گی, سچا نبی مجھے نہیں مل سکے گا. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اے خدا let me have the recognition of your messenger, تیرے رسول کی معرفت دے. اگر تو مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں دے گا, تیرے حجت کی معرفت نہیں کر پاؤ گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یہ جمعے کی دعاؤں میں یہ ہے, اور یہ ہمیشہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں مومنین کو کہ دعائے قنوت میں, فجر کے قنوت میں, نہیں تو ظہر کے, عصر کے, دن میں 24 گھنٹے کے ایک بہت چھوٹی آسان دعا ہے, اور اس کا اثر بہت پاورفل ہے. اور جیسا میں نے کہا دعا اور دوا, سو وہ دعا کے ساتھ آپ عمل کریں گے, معرفت حاصل کرنے کی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو یہ جو ہے دعائے معرفت, آپ کم سے کم روزانہ فجر کی نماز میں قنوت میں پڑھ لیا کریں. بہت چھوٹی ہے, ٹائم نہیں لے گا, زیادہ ٹائم نہیں لے گی. اگر فجر کی نماز نیند آتی ہے اور برابر اور چھوٹی موٹی دعا کر کے ختم کرنی ہو, تو کوئی بھی دوسری نماز میں جو ہے نا وہ کر لینا. اور میں نے کہا نا کہ فجر کی نماز میں یہ جو ہے نا, اس میں معرفت کی کمی کی وہ ہے, پرابلم ہے, ڈائگنوس ہے, یہ نشانی ہے. کیونکہ جب معرفت ہوتی ہے تو یہ جو نیند ہوتی ہے نا, کڑواہٹ کا سامنا کرتی ہے نا, اللہ کے لیے میٹھی ہو جاتی ہے, پھر نیند چلے جاتی ہے. ایک عاشق ایک معشوقہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے, بے گہری محبت ہے, اس کی ساری نیند, وہ تو سوتا بھی کم ہے, اور وہ چیٹ بھی کرتے رہتا ہے, اور ملاقات کرنے کا انتظار بھی کرتے رہتا ہے, اور نیند کی حالت ساری چلے جاتی ہے. تو اگر ہمارے پاس اللہ کا عشق دل میں ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے اس دنیاوی مثال سے زیادہ جو ہے نیند اڑ جانی چاہیے اللہ کے راہ میں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرفاء کی نیند کم ہوتی ہے, ان کو یہی ہوتی ہے کہ میں دن میں کتنا میں میرے خدا کی خدمت کر سکتا ہوں, میرے معصوم کی خدمت کر سکتا ہوں, رسول کی خدمت کر سکتا ہوں, امام کی خدمت علیہ الصلوۃ والسلام کر سکتا ہوں. یہ اس کا ہم اور غم یہی ہوتا ہے کہ اے خدا تو راضی ہے میرے پر یا نہ راضی ہے. 24 گھنٹے وہی دیکھتا ہے کہ اے خدا تجھے کیا چیز جو ہے رضا کرتی, تو میرے کو بتا. جیسا آپ کوئی عزیز کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو لے جاتا ہے جوس اسٹال میں, آپ کیا بھائی آپ جو بھی کھلانا ہے کھلا دیں, جو بھی پلانا ہے پلا دیں. نہیں آپ کو کیا پسند ہے آپ بتائیں, آپ کو کیا پسند ہے, کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے, آپ چاہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے, وہ میں آپ کو کھلا دوں, وہ میں آپ کو پلا دوں. یعنی ہمارے بزرگ جو ہے نا, ہم جاتے تھے بچپن میں ان کو گھروں میں, تو تم نے سو تنے بھاوے چھے بتاڑ منے, تو لیا اتارا ماٹے, تو بتاڑ منے, تو میرے کو بتا تے کو کیا چیزیں پسند ہے, وہ میں تیرے لیے لے کر آؤ, کیا کون سی مٹھائی تے کو پسند ہے, کون چیز. اس طرح ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ جو ہے نا اتنا ہم سے محبت کرتے تھے
ہماری خالہ ہے، پھوپھی ہے، یہ جو اللہ ان کو سلامت رکھے اور جو اس دنیا میں نہیں ہے ان پر رحم کریں، وہ سب یہی چاہتے تھے کہ ہمیں خوش کس طرح کرے، کیا چیز ہمیں پسند ہے. تو اسی لیے جو عارف ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کرتا ہے، وہ یہی اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اے خدا تجھے کیا پسند ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جو تجھے پسند ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے عرفہ میں کہ اے خدا تو مجھے وہ عبادت کی توفیق دے جو مجھے تیری طرف لے جائے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے جہاد کرتے ہیں، نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہم ان کو ہمارے راستے بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک اور کس طرح ہو سکے. یعنی پردے ہٹتے جائیں گے، ہمارے اور اللہ کی ذات کے درمیان میں جو پردے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں وہ صاف ہوتے جائیں گے اور اللہ کے وجود کا احساس ہوگا. تو یہ ہو گئی دعائے معرفت. بھولنا نہیں، دعائے معرفت میں ہے اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت. اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو رسول کی نہیں ہوگی، رسول کی نہیں ہوگی تو حجت کی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ہمیں تینوں کا معرفت کا سلسلہ رکھنا ہے. اگر تو یہ معرفت کی میں 5 چیزیں بتاتا ہوں، نشانیاں. وہ 5 نشانیاں آپ اپنے آپ میں اپنائیں. آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھ گئے نا. آپ لکھے، پیپر اور پین لے لے. اگر آپ وہ واٹس ایپ ہے یا کوئی اس میں لکھتے جائے، لیکن وہ سوشل میڈیا کو واٹس ایپ بیوی ان کو واٹس ایپ نہیں کرتے رہنا. اگر آپ نے فون بند کر دیا ہے مجلس کے ٹائم پہ، جو کہ بہت ضروری ہے. مجلس آپ جو ہے نا ہمارے معصوم کی حاضری میں ہوتے ہیں، مولانا صاحب کی حاضری میں نہیں ہوتی ہے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تھے، 12ویں امام عجل اللہ تعالی آتے، خلوص عزاداری ہوتی ہے، اس میں ہمارے معصوم شرکت کرتے ہیں. کیسے شرکت کرتے ہیں؟ دنیا میں ہزار عزاداری ہوئے، ان کے پاس کن فیکن ہے، ایک لمحہ ادھر ایک لمحہ ادھر حاضریاں دینے کے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب ان کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے آسمان تک پہنچ گئے معراج میں کلمح البصر میں، تو ان کا تو اس زمین کے اندر جو ہے نا آنا جانا ایک جگہ ایک عزاداری سے دوسری عزاداری میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ چیز معصومین کی شان میں جو ہے نا ایسی سوچ بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ نے کن فیکن دیا ہے، جو کہ آصف بن برقیہ کے پاس تھا، وہ معصومین کے پاس ہے سلام اللہ علیہ. تو ٹھیک ہے، آ جائے. میں 5 ایسی چیزیں بتاتا ہوں آپ کو، آپ چیک کریں، چیک لسٹ بنائیں. اگر آپ کے پاس ہے تو معرفت ہے. پھر دیکھیں کتنی ہے، درجہ کتنا ہے. اتنا ہے تو اس کا گیج بڑا ہے، تھوڑا سا زیادہ کرے اور زیادہ کرے. جیسا میں نے بولا ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ ہے ڈیولپمنٹ ہے، روزانہ تھوڑا 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 کر کے بڑھائے معرفت کو. تو معرفت کی نشانی، سب سے پہلی نشانی جو تھی صبر. جو صبر جو کڑوا ہوتا ہے میٹھا بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جب بھی اللہ کی عبادت ہو آپ ایسے سست آتے ہیں، تو میں نے تھک گیا چھونے میں، تو تھک گیا، I'm tired, I don't know how to do نماز and this and that. بابا معرفت کا گیج جو ہے نا فیوز خراب ہے، اس کو فیوز کو بدلو، چینج کرو، بیٹری چینج کرو. معرفت کی بیٹری خراب ہے، بیٹری ختم ہو رہی ہے. یہ معرفت نہیں ہے، یہ صبر جو ہے جو میں نے بیان کیا تھا اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. تو سب سے پہلے جو ہے عارف بندہ جو ہوتا ہے نا وہ صابر ہوتا ہے. یعنی صبر، عبادت پہ صبر کرتا ہے تو مطیع ہوتا ہے. تو آپ کو یہ معرفت کی نشانیاں جو نا آپ کو 15 مناجات میں ملے گی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. جو مناجات وہ ہے نا مناجات العارفین، اور پھر بعد میں مناجات التائبین، مناجات المستغفرین. یہ مناجات میں 5 ٹائٹل لے کر آپ کو دیتا ہوں، صرف 5، اور 5 بہت پاورفل ہے. اگر آپ اپنے آپ میں دیکھ لیں وہ 5 چیزیں آپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس الحمدللہ معرفت ہے. آسانی سے وہ صفات جو انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آپ اپنا لے گئے. تو سب سے پہلی صفت صبر. اگر صبر ہے تو اللہ کی طاعت ہوگی، کیونکہ عارف ایسا ہوتا نہیں جو طاعت نہیں کرے اللہ کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی طاعت کرو، رسول کی طاعت کرو، اور جس کے پاس کن فیکن کی طاقت ہے اس کی طاعت کرو. تو یعنی طاعت، واجب طاعت، ان تین ولایت ہے، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ولی الامر کی ولایت. امر وہ ہے کن انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ اللہ کا امر. تو اللہ کا امر جس کے پاس ہے، اللہ کی ولایت تکوینی ہے، یونیورسل ولایت ہے، اس کی طاعت کرو. امام تو اچھے بھی امام ہے، برے بھی امام ہے.
خلیفہ بھی اچھے ہے، برے بھی خلیفہ ہے، اور سب قسم کے اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن یہ امر کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے صرف جس کا نفس صاف ہوتا ہے، جس کا نفس ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، جس کی محبت ذات خدا میں مل گئی ہوتی ہے، اس طرح جس طرح شکر پانی میں مل جاتا ہے ان کے پاس۔ تو ان کی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولی الامر جس کے پاس امر ہے اللہ کا، جس کے پاس کن فیکن ہے اس کی اطاعت کرو، جس کے پاس معجزے کرنے کی قدرت ہے، جس کے پاس پوری کائنات کا کنٹرول اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو، یونیورس کا، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے جب تک کہ اس کی اجازت نہیں ہو، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ تو اللہ کا ہونا ضروری ہے، اگر اللہ نہیں ہوتا معصوم کے پاس یہ قدرت نہیں ہوتی۔ تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی بھی قسم کا شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم اللہ پہ نسب کرتے ہیں۔ طاقت دی ہے اللہ نے، اور قرآن نے بتایا ہے کہ اس کی اطاعت کرو جس کو میں نے طاقت دی ہے، جیسے آصف بن برقیہ، جیسے نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ سو عارف کی نمبر 1 نشانی کیا ہے؟ لکھ لو، صبر۔ طاعت پہ صبر کرتا ہے، بلاؤں پہ صبر کرتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے صبر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو اس کا جو صبر میٹھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 میں نے بتایا تھا استغفار، گناہ پہ نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اس کی معرفت سڑی ہوئی معرفت ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں معرفت، جو فجر کی نماز یعنی ہو سکتا ہے تھوڑی بہت ہو، لیکن یہ کہ سڑا ہوا مال ہے بولتے نا، تو اس کو صاف کرو، نفس کو صاف کرو، تو جب معرفت ہو جائے گی تب آپ ہر وقت استغفار کریں گے، بولے گے کہ خدا تو مجھے معاف کر، تو اس سے زیادہ لائق ہے عبادت کا، میں جو ہے جوشن کبیر پڑھ لیا، کیا ہے تیرے سامنے؟ کچھ نہیں ہے، بس تو قبول کرنا اپنی رحم سے اور مجھے معاف کرنا، تیری عبادت مجھے ہر وقت کرنی چاہیے، تیرا خیال ہمیشہ میرے دماغ میں لا، تو یہ چیز استغفار اس پہ ہوتا ہے معرفت کا۔ تب آپ انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ کی صفتیں اپنا سکیں گے۔ دو چیز ہو گئی۔ نمبر 3، اگر ایک عاشق ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ معشوقہ کا ذکر کرتے رہے گا دن رات، امی میری شادی کرا دو، امی میری یہ کرا دو، میں یہ بس میرے دل میں بیٹھ گئی، یہ دن رات اس کے بارے میں سوچتے رہے گا۔ عارف ہوتا ہے وہ سوچنا، ایک زبان کا ذکر ہوتا ہے، ایک من کا ذکر ہوتا ہے۔ جو عارف ہوتا ہے نا اس کے من میں ذکر ہوتا ہے۔ زبان کا ذکر تو منافق بھی کرتے، خوارج بھی کرتے تھے، دن رات ذکر خدا، لیکن جو من کا ذکر، جو اندر سے اللہ کو حاضر ناظر رکھتا ہے، being mindful of God 24/7, that's عارف۔ یہ ایک عارف کی نشانی۔ تو ہمیں دیکھنا ہے ہم اللہ کو کتنا دماغ میں رکھتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ اگر 10% رکھتے ہیں ہمیں معرفت کا لیول پڑھانا پڑے گا، 50% رکھتے ہیں تو 60 70 80 تک لے جانا ہوگا، اگر 100% ہے اللہ کا شکر کرنا ہوگا، تاکہ اور دعا کرنا ہوگا کہ گر نہیں جاوے، کیونکہ شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں، شیطان ہمیں نہیں چھوڑتا ہے، جیسے ہی معرفت بڑھنے لگ جاتی ہے واپس آ کر نیچے گرا دیتا ہے، غرور لے کر آتا ہے، تکبر لے کر آتا ہے، ایک ظلم لے کر آتا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو یہ کر دیا، غصہ لے کر آیا۔ یہ جو ہوتا ہے، غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ بولتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوار بولتے تھے کہ جارے غصو تھائے سے تو شیطان کیسے نی پارٹی نے ہالو محمد بھائی قاسم بھائی پارٹی نو سمے آوی گયો છે، آؤ محمد بھائی قاسم بھائی سب آ جاؤ، پارٹی چل رہی ہے یہ بندے کے دماغ میں، ہم ان کا دماغ خراب کر دیں گے، یہ غصے میں ہے، اس نے دروازے کھول لیا ہمارے لیے۔ غصہ کرتے ہیں ہمارے معصومین، لیکن اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو غصہ اگر اللہ کی طرف چینلڈ ہے تو اللہ کی رضا کا غصہ ہے، غصہ اگر شیطان کی طرف ہے اور گناہ کی طرف لے جائے گا، وہ غصے کے دروازے بند کر دینے ہوں گے، شیطان کو بولنا کہ نو سٹاپ، پارٹی از اوور، پارٹی ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیں دیکھنا ہے۔ تو کیا ہے؟ سب سے پہلے جو تھا محبت ایسی جس میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر جو ہے کڑوا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے، صبر میٹھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے جو صبر کرتا ہے وہ طاعت کرتا ہے، پھر بعد میں دوسرا ہے استغفار، اور تیسرا ہے ذاکر، مناجات الذاکرین، یعنی اس کے الفاظ دیکھیں گے نا آپ حیران ہو جائے گی، عجیب الفاظ ہے۔ وہ بھی ٹائم نہیں ہے میرا، یہ وہ الگ اس کی گفتگو الگ ہوتی ہے، ذکر کے جو گفتگو کی اس میں تفصیلاً بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک عاشق ہو جاتا ہے ایک چیز کا، اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر ایک بچے نے کھلونا دیکھ لیا،
اس کا عاشق ہو گیا، دن رات ابو ابو مجھے کھلونا دلا دے، ابو دلا دے، ابو دلا دے. اب جب تک اس کے پاس آتا نہیں ہے وہ جو ہے نا ذکر کرتے رہے گا. تو عارف ہے جب تک آخرت کے دروازے کراس نہیں کرتا ہے، موت نہیں ہوتی ہے، شہادت نہیں ہوتی ہے، تب تک اللہ کا ذاکر رہتا ہے، دن رات 24 گھنٹے اللہ کو دماغ میں رکھتا ہے. پھر بعد میں شکر، شاکر، سو اللہ کا شاکر بندہ، مناجات الشاکرین. تو اللہ امام زین العابدین کا انداز دیکھے کہ اے خدا میں جتنی بھی تیری نعمت کا شکر کرتے رہوں گا، ختم نہیں ہوگا میرا شکر، ہمیشہ کرنا پڑے گا. اگر میں تیرا شکر بھی کرتا ہوں تو اس کا شکر مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ میں تیرا شکر کروں. تو اس لیے جب میں شکر کرتا ہوں یعنی تو نے شیطان کو میرے سے دور رکھا اور مجھے تو نے توفیق دے دی کہ تیرا شکر کروں. تو شکر کرنے کا بھی مجھے شکر کرنا پڑے گا. تو پہلے کا دوسرا شکر، دوسرے کا تیسرا شکر، تیسرے کا چوتھا شکر، چوتھے کا، اسی طرح میں نہیں کر پاؤں گا. خدا تیری نعمت اتنی ہے کہ میں عاجز ہو جاتا ہوں تیرے شکر کرنے سے. اسے کہتے ہیں حقیقی شکر، the true thanking, to be truly thankful of Allah, to recognize that you will never be able to appreciate Allah's bounties and blessings. There are so many. تو پتا چل گیا. دوبارہ میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لکھیں، یاد رکھیں اور یہ چیک کریں آپ میں کتنا لیول ہے اس کا. اللہ کی محبت ایسی کہ صبر ہو جاتا ہے. اللہ کی معرفت محبت، اللہ کی معرفت اور محبت ایسی کہ انسان جو ہے مستغفر بن جاتا ہے، توبہ کرنے والا بن جاتا ہے. اللہ کی محبت اتنی گہری ہے کہ اللہ کو ہمیشہ دماغ میں رکھتا ہے 24 گھنٹے روزانہ. اور اللہ کی محبت اتنی ہے کہ اظہار کرتا ہے کہ اے خدا میں عاجز ہوں تیرا صحیح شکر کرنے سے، پھر بھی تیرا لاکھ لاکھ شکر. اور تو یہ ہے آپ کو محبت، مناجات المحبین، مناجات العارفین. محبت کا اثر صبر ہے. اوکے، محبت ہے تو صبر ہوگا، اور اگر محبت ہے تو اللہ کا توبہ ہوگی، سچی توبہ، اور ذکر ہوگا اور شکر ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاعت. جب بھی محبت ہے، جب فرما برداری، تو صبر، ذکر، صبر، استغفار، ذکر، شکر، فرما برداری. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا، 3 ولایتوں کی طاعت ہوتی ہے. تو یہ ہے نشانی معرفت کی. اگر معرفت یہ سمجھ میں آتی ہے، اگر یہ چیز آپ ڈیولپ کریں گے، آہستہ آہستہ انصار امام مہدی کی صفتیں، انصار امام حسین علیہ السلام کی صفتیں آپ میں آنے لگے گی، اور آپ تیاری کے ٹریک پر جاتے رہ گے. جیسا میں نے کہا ایک دن کی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہو جائے جس طرح حر کا چینج ہوا تھا، ہو سکتا ہے. لیکن یہ صفاتیں جو ہے نا ہونا ضروری ہے کہ یہ لوگ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اتنا وہ تک مودت فی القربہ کا مینیفیسٹیشن تھا، ان میں ظہور تھا مودت کا، کہ کچھ بھی ہو جائے ہم تمہیں ہمارے نفس سے، ہمارے مال سے، ہمارے بچوں سے زیادہ چاہتے ہیں. تو یہ ہے عرفاء کی نشانی. یہ نشانیاں آپ کو جو ہے انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ملیں گی. اور آج جو وہ انصار، وہ 2 انصار کا بیان ہے جس کے دل میں جو ہے نا عشق تھی. ایک تو حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر کا ایک خاص مقام ہے امام حسین کے سامنے، اس کو کہتے ہیں شیخ الانصار، کیونکہ وہ قرآن بھی حافظ تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ساری معرفت کے ساتھ کرتے تھے. اور یہ حبیب ابن مظاہر، ان کو خاص بلایا تھا امام حسین نے. کچھ ایسے لوگ تھے ان کو خط کے ذریعے خاص دعوتیں دی گئی تھی، اور اس کا مطلب یہ لوگ خاص لوگ ہیں. جب آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے میں جاتے حرم میں، سامنے سے باب القبلہ کی طرف سے، تو آپ کو جو ہے نظر آئے گا حبیب ابن مظاہر کا روزہ آن یور لیفٹ ہینڈ سائڈ. السلام علیک یا حبیب ابن مظاہر، یعنی جو امام حسین کا جو گارڈ ہے آج بھی حبیب ابن مظاہر ہے سلام اللہ علیہ. سب سے خاص، سارے انصار ایک ساتھ شہید ہے، دفن ہے، سارے بنی ہاشم ایک ساتھ میں دفن ہے، لیکن حبیب ابن مظاہر، حر، ابو الفضل العباس، حر کا الگ ہی وہ سچویشن ہے،
ابو الفضل عباس کا تو بالکل مختلف مقام ہے سلام اللہ علیہ، اور حبیب ابن مظاہر کا جو خاص مقام ہے وہ کربلا میں جو بھی جاتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کے خاص ذریعہ ہے۔ تو حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ دونوں ایسے گہرے دوست تھے، جب یہ کربلا خفیہ طریقے سے آ گئے، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ یہ دونوں کربلا پہنچتے ہیں۔ کچھ روایتوں کے حساب سے حبیب ابن مظاہر سب سے پہلے شہید تھے، اور کچھ روایتوں کے حساب سے حر پہلے شہید تھے۔ لیکن جب ہی مسلم ابن اوسجہ امام حسین سے اجازت لے کے جاتے ہیں، یہ دونوں بہت جگرے دوست تھے حبیب اور مسلم، تو دونوں مسلم ابن اوسجہ جب ہی جاتے ہیں تو بہت شدید قتال ہوا، لوگ جان لیے کہ یہ ایک معمولی انسان نہیں ہے۔ مسلم بن اوسجہ کہا جاتا تھا آذربائیجان کی جنگ میں بہت بہادری سے انہوں نے جنگ کی تھی، اور بہت سے جو منافقین اور کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، یہ تھا مسلم بن اوسجہ۔ تو جب ہی مسلم بن اوسجہ زمین پر گرتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں، تو مسلم بن اوسجہ کے پاس امام حسین علیہ السلام اور حبیب ابن مظاہر دونوں آتے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں رحمک اللہ یا مسلم، اللہ تم پر رحم کرے او مسلم، منہم من قضا نحبہ، اور کچھ ایسے انصار، کچھ ایسے وفادار جو اس دنیا کو چھوڑ گئے اور شہادت پائی، ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، اور کچھ ایسے انتظار کر رہے ہیں، اور جو کبھی بھی جو ہے گمراہی کی طرف بدلی راستہ نہیں بدلے۔ یہ آیت ہمیشہ زیادہ تر جب شہید گرتا تھا امام حسین علیہ السلام آتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے۔ یہاں پر حبیب مسلم بن اوسجہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے تمہارا چھوڑ کر جانا، ہم 7 دوست تھے، تم میرے سے پہلے جا رہے ہو، خیر یا مسلم ابشر بالجنہ، میں بشارت دیتا ہوں۔ پھر مسلم ابن اوسجہ اپنی ہلکی آواز سے جواب دیتے ہیں بشرک اللہ بالخیر۔ حبیب کہتے ہیں اے مسلم مجھے پتا ہے کہ میں قریب تمہارے ساتھ آنے والا ہوں، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں زیادہ جینے والا ہوں تو میں کہتا مجھے وصیت کرو۔ مسلم ابن اوسجہ نے کہا اوصیک بہذا، میں اس کی طرف تیرے لیے وصیت کرتا ہوں کہ اس کو جو ہے بچانا، حمایت کرنا اور شہید ہو جانا اس کو بچاتے ہوئے۔ قال حبیب افعل ورب الکعبہ، میں ایسا ہی کروں گا اس کعبے کی خدا کی قسم۔ اور یہاں پر مسلم بن اوسجہ کی روح پرواز ہوئی، حبیب ابن مظاہر کا وقت آیا۔ حبیب ابن مظاہر جب ہی آتے ہیں کربلا کے میدان میں تو سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، میں پہلے تو جب بھی حبیب ابن مظاہر آنے والے ہوتے ہیں امام علیہ السلام نے 12 علم رکھے تھے اور اس میں سے تقسیم کر دیے، ایک علم باقی رہ گیا تھا۔ لوگ نے کہا کس کا علم ہے؟ کہا علم کا حامل آ رہا ہے، اور لوگ نے کہا میاں چلے یہ زمین سے۔ امام نے کہا جب تک وہ علم کا حامل نہیں آتا تب تک جو ہے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑتے۔ اور جب ہی تھوڑی کچھ لمحے کے بعد حبیب ابن مظاہر کا گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ جب ہی حبیب آتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں اور امام کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں کہ امام کو ایسی مصیبت میں دنیا والوں نے رکھ دیا۔ تو جب حبیب کا سلام دیا جاتا ہے، زینب علیہ السلام نے خیمے سے پوچھا باہر کے کون آیا ہے، یہ اتنا عزت دار استقبال باعزت استقبال کس کا کیا گیا ہے؟ کیونکہ حبیب امام حسین کے بچپن کے ساتھی تھے، امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، تو آل محمد کا گھرانہ
حبیب ابن مظاہر کو صحیح طریقے سے جانتا تھا. تو زینب نے کہا من هذا الرجل الذي قد اقبل، یہ کون ہے جو آیا ہے؟ فقال، تو لوگ نے کہا حبیب ابن مظاہر ہے. فقالت زینب علیہ السلام اقرئوه منی السلام، میرا سلام پہنچائے حبیب کو. حبیب زمین پہ گرتے ہیں، کافی بری طریقے سے ان کی شہادت ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے دل پر بہت غم کی حالت ہوئی، اور امام نے کہا عند اللہ احتسب نفسی وحمات اصحابی، میں اللہ کے سامنے اس کا حساب لوں گا حبیب، میں اپنا حساب، اور میں جن جن لوگ نے میرے اصحاب نے میری حمایت کی، میں ان کا حساب قیامت کے روز اللہ کے سامنے رکھوں گا. پھر امام جو ہے حبیب کے سر کے سامنے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، حبیب کا سر گودی میں رکھتے ہیں. للہ درک یا حبیب، کتنا بلند رتبہ ہے اللہ نے تمہیں دیا ہے اے حبیب. لقد كنت فاضلا، تم بہت بلند رتبے کے فاضل انسان تھے. تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ہر رات تم قرآن ختم کرتے تھے. ہم کہتے یا ابا عبداللہ، تم نے آ کر حبیب کے سرانے پر بیٹھے اور حبیب کا سر گودی میں لیا. یا ابا عبداللہ، کچھ دیر کے بعد جب آپ کی شہادت ہوگی، آپ کا سر کون گودی میں رکھے گا؟ آپ کا سر نیزے پر ہوگا. وا اماما ہوا مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون.